کسی بھی سافٹ ویئر آرگنائزیشن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی ورک فورس سے پورا فائدہ اٹھائے، اور مینجمنٹ چاہے وہ لائن مینجمنٹ ہو یا ہائر مینجمنٹ ہو، اس کے لیے ایک کانسٹنٹ چیلنج ہے کہ اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ کیا وہ اپنی ڈیولپمنٹ کیپیبلٹی سے کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے۔ ایک مینیجر اپنے سے یہ سوال کرتا ہے کہ کین آئی اٹریکٹ، ٹرین، ڈپلوائے اینڈ ری ٹرین دا پیپل آئی نیڈ ٹو ڈیولپ سافٹ ویئر ان ٹوڈیز کمپیٹیٹیو مارکیٹ۔ اگر یہ سوال وہ اپنے سے نہیں کرتا تو دیٹ مینیجر از ناٹ گیونگ یو or his or her company the leadership that is required of him or her۔ ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، آپ بکس میں پڑھ چکے ہوں گے، آرٹیکلز میں، ویب سائٹس کے اوپر، کہ the most important resource that an organization or a company has is its people۔ جب بھی ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ پروسیس کو اشور کرنے کی بات ہو، پروسیس کو مینیج کرنے کی بات ہو، یا الٹیمیٹلی پروسیس کو امپروو کرنے کی بات ہو، تو ہم لوگوں کو ان کی اسکل انہانسمنٹ پرووائڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو ٹرین اینڈ الٹیمیٹلی ری ٹرین کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سائنس ہے، یا کہنا چاہیے کہ ایسا سبجیکٹ ہے جو ان اینڈ آف اٹ سیلف وارنٹس اے ڈسکشن۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ لوگوں کی کیپیبلٹیز یا میچورٹیز کو کیسے انہانس کیا جائے یا کیسے مینیج کیا جائے، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ایک زبردست کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا پیپل سی ایم ایم کا، یعنی کہ پیپل کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل بنایا گیا، جس کو اسٹڈی کرنے سے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں، اور آپ کو ایز اسٹوڈنٹس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ خود اپنے اندر کیا کمپیٹنسیز یا اسکلز انہانس کرنا چاہیں گے۔ پیپل سی ایم ایم آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ آپ کو جاوا آنی چاہیے، یا آپ کو پی ایچ پی، مائی سیکول یا اوریکل ڈیٹا بیس کے اوپر ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، بلکہ پیپل سی ایم ایم آپ کو اس پاتھ پہ چلا دے گی، یا آپ کی کمپنی کو، جو آپ کو الٹیمیٹلی ان کمپٹنسیز کی طرف لے جائے گی جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے۔ اور اس لنکیج کو قائم کرنے کے لیے پیپل سی ایم ایم بنائی گئی تھی۔ تو جو گائیڈنس پیپل سی ایم ایم پرووائڈ کرتی ہے، اٹ ہیلپس یو ان ڈیولپنگ اینڈ مینیجنگ یور آرگنائزیشنز ورک فورس۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ موسٹ امپورٹنٹ ریسورس دیٹ از اویلیبل ٹو این آرگنائزیشن، ٹو اے کمپنی، از یور پیپل۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ۔ تو اگر آپ اس ایسٹ کو اپنے پاس رکھیں، یعنی کہ ریٹین کریں، اور ضرورت کے مطابق اس کو ٹریننگ اور پھر ری ٹریننگ پرووائڈ کرتے جائیں، تو you would be basically investing in your own assets. The People CMM uses the process maturity framework in the same way that CMM software used process maturity framework to improve and enhance the capabilities and maturity of software. The People CMM is obviously focused on enhancing the skills and competencies of people who are developing software. In fact, People CMM can be applied to many different domains. You don't have to necessarily to be working on software projects only, but it is very much related to software industry. People CMM is based on the current best practices in the fields such as human resources, knowledge management, and organizational development. And with these areas, it is going to guide the organizations to enhance the skill set of the workforce as well as
managing and developing that skill set. The people CMM helps organization characterize the maturity of their workforce, establishes a program of continuous workforce and development, and integrate workforce development with process improvement, and ultimately establish a culture of excellence. اب یہاں بڑا امپورٹنٹ ایک منٹ کے لیے آپ کو رک کے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. An organization which values excellence, an organization or a company which encourages you to develop your own skills and is willing to spend company money to provide you with training, provide you with access to material, access to knowledge and information which can enhance your skills, which can broaden the breadth of your knowledge, which can introduce new application domains to your is certainly a place where every good professional would like to work, and that is the base important very important part that is very important focus of People CMM, that people would like to work in environments where they are encouraged to learn new things and to apply things that they have learned. And their skills are related to the core competencies of the organizations, as we will see and talk about it in more detail later. The People CMM uses the evolutionary improvement path from ad hoc approach to an approach which is managed, which is defined, which is predictable, and which is continuously optimizing the skills of individuals, skills of technical staff, skills of management staff, which are going to contribute to the overall success of the organization. And when you're working in that culture, when you're working in such organizations, the success of individuals, and that's very important. When you're working in excellent organizations, that success is measured by two things. One, personal success, and second is organization or company success. And People CMM contributes and provides guidance to achieve both of these successes, both in individuals' success in terms of professional contribution and in terms of monetary benefit, and similarly the success of the organization in terms of return on investments, in terms of financial gains of the organization, as well as the client base, as well as the goodwill of the organizations. So People CMM helps organizations to evaluate how well you utilize your human resources. It guides on setting priorities for improving the competency of its workforce. It helps in integrating the competence growth with process improvement, and it establishes a culture of workforce excellence, which I said is very important. And once you incorporate that culture of excellence in an organization, even the mediocre staff would learn and would improve their skills and knowledge. So it behooves an organization. It is not an overhead, rather it is an investment in the organization to have such learning and such important and knowledge-based culture in an organization. So workforce capability is defined in terms of level of knowledge, skills, and process abilities
process abilities for available for performing organizations business activities. The workforce کی جو competence ہے یا workforce کی جو capability ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. لیول آف نالج, اسکلز جو ان کو آتی ہیں, اینڈ دیئر پروسیس ابیلٹیز. اور پھر یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں ایک آرگنائزیشن کے لحاظ سے, دے انڈیکیٹ دی ریڈینس فار پرفارمنگ اٹس کریٹیکل بزنس ایکٹیویٹیز, دے انڈیکیٹ دا لائکلی ریزلٹس فار پرفارمنگ دیز بزنس ایکٹیویٹیز اینڈ پوٹینشیل فار benefiting from investments in process improvement اور ایڈوانس ٹیکنالوجی. یعنی کہ آپ ان 3 اسکلس پہ, یعنی کہ لیول آف نالج, اسکلز اینڈ پروسیس ایبلٹیز کو جب آپ نے ورک فورس کے اندر انٹروڈیوس کرتے ہیں اور ورک فورس کو اس طرح انہینس کرتے ہیں کہ ان کے یہ تینوں چیزیں انہینس ہوں, تو پھر آپ کی آرگنائزیشن ایز اے ہول انہینس کرتی ہے. سو ان آرڈر ٹو میجر اینڈ امپروو کیپیبلٹی, the workforce in most organizations must be divided into its constituent workforce competency. یعنی کہ ہر workforce competency کے حوالے سے آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. Each workforce competency represents a unique integration of knowledge, skills and process abilities acquired through specialized education or work experience. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پروسیس کے لحاظ سے ہماری کمپٹنسی جو ہے وہ بعض کی بہت اچھی ہے, بعض کی میڈیم لیول کے اوپر ہے, بعض کی کم لیول کے اوپر ہے. تو اس طرح آپ ان کے گروپس بنا سکتے ہیں, اینڈ دین یو کین انکریز دیئر اسکلز ان ٹرمز آف نالج, ان ٹرمز آف دا ٹیکنیکل اسکلز اینڈ آلسو ان ٹرمز آف دیئر پروسیس ایبلٹیز. سو اسٹریٹجکلی an organization wants to design its workforce to include various workforce competencies required to perform business activities underlying its core activities. آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے پاس سارے کے سارے لوگ ایک خاص ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹس ہوں. بعض پروجیکٹس میں آپ کو انٹری لیول پروفیشنلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے یا لیس اسکلڈ پروفیشنلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ایک آرگنائزیشن میں جو سینئر اسٹاف ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل ہو چاہے وہ مینجمنٹ میں ہو, ان کی سیلری زیادہ ہوتی ہیں جو کہ انٹری لیول میں کم ہوتی ہیں, اور پھر ایونچولی ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ ود ایجنگ جو سینئر اسٹاف ہے یا ایکسپرٹس ہیں دے ریٹائر. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. تو آپ کو ایک آرگنائزیشن کو اپنی جو ورک فورس کمپیٹنسی ہیں ان کی کیپیبلٹی پروفائلز کے حوالے سے آرگنائز کرنا پڑتا ہے ورک فورس کو, یا پیپل سی ایم ایم گائیڈ کرتی ہے کہ آپ اس طرح آرگنائز کریں. اور اس میں 3 چیزیں ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ لیول آف نالج, اسکلز اینڈ پروسیس ایبلٹیز, یہ تینوں مل کر ایک پروفائل بناتی ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ورک فورس کمپیٹنسی ہے یہ کسی آرگنائزیشن کی یا کسی کمپنی کی جو کور کمپیٹنسیز ہیں ان کو میٹ کرنے یا ان کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. دا پیپل سی ایم ایم ڈسکرائبس این ایولیوشنری امپروومنٹ پیتھ فرام ایڈ ہاک inconsistently performed workforce practices to a mature infrastructure of practices for continuously elevating workforce capability. آپ کا یہ آبجیکٹو ہے کہ جب ایک سینئر پروفیشنل ریٹائر ہوتا ہے لیٹس سے, تو اس کی جگہ لینے کے لیے اس کے اسکلس کے مطابق ایک اور انڈیویجول بالکل وہاں پر تیار ہو. So the philosophy implicit in the People CMM can be summarized in 10 principles which we are going to talk about now. The first is, in mature organizations, workforce capability is directly related to business performance. یعنی کہ اگر آپ کی ورک فورس زیادہ ٹرینڈ ہوگی, زیادہ ایکسپرٹ ہوگی, تو آپ کی بزنس کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوگی. نمبر 2, ورک فورس کیپیبلٹی از اے کمپیٹیٹیو ایشو اینڈ اے سورس آف strategic advantage. What this means is that
if you have a more capable workforce than your competitors, then this is an asset for you, and for a long time, for a long-term strategy, this is going to be advantageous to meet your business objectives. Number 3, workforce capability must be defined in relation to the organization's strategic business objectives. یہ بھی وہی ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے جو ہم نے پرنسپل نمبر 2 پڑھا تھا کہ ورک فورس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آرگنائزیشنس کے جو اسٹریٹجک بزنس آبجیکٹیوز ہیں اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں اور ان کے مطابق اپنی ورک فورس کی کیپیبلٹی کو بڑھائیں. اسٹریٹجک بزنس آبجیکٹیوز 3 to 5 years بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو دیٹ از لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پہ بھی یوز ہو سکتی ہے. آبویسلی جب ہم مختلف انڈسٹریز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اگر ہم لیٹس سے کہ آٹوموٹیو انڈسٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آٹوموٹیو انڈسٹری میں 3 to 5 years ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، میڈیم ٹرم اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، ان کی پھر ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی ہے. تو ان دونوں کے حوالے سے آپ کو اپنی ورک فورس کی کیپیبلٹی کو بڑھانا پڑے گا. نمبر 4 is knowledge intense work shifts the focus from job elements to workforce competencies. What this means is that instead of performing jobs, you are required to perform and work on as a competency area جس میں آپ کی جو آپ صرف ایک لمیٹڈ ٹاسک کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ایپلیکیشن میں، اس ڈومین میں ہمارے پاس اتنی کمپٹنسیز ہیں اور ہمارا فوکس ایک جاب کرنا نہیں ہے، یا ایک ٹاسک کو کنڈکٹ کرنا نہیں ہے، یا ایک پرابلم کو سالو کرنا نہیں ہے، بلکہ اوور آل اس کی جو اس ڈومین سے متعلق جو کمپٹنسی ریکوائرڈ ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. نمبر 5 is capability can be measured and improved at multiple levels of organization, including individuals, work groups, workforce competencies and ultimately the organization. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن کو ملٹیپل لیولز کے اوپر ڈیوائڈ کر دیا ہے. آپ نے کہا جی کہ انڈیویجولس کی اپنی کمپٹنسی ہونی چاہیے، پھر جس گروپ میں وہ کام کر رہے ہیں اس کی ایک اپنی کمپٹنسی ہونی چاہیے، اور اوور آل ورک فورس کمپٹنسیز جس کے 3 حصے ہیں، نالج، اسکلز اور پروسیسبلٹیز وہ ہیں، اور پھر لارجر لیول کے اوپر آرگنائزیشن وائڈ کمپٹنسیز ہیں یا کیپیبلٹیز ہیں. میں اس کی مثال اس طرح دے سکتا ہوں کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کور گروپ ہے، جو کہ ہم سافٹ ویئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک کور گروپ ہے ڈیولپمنٹ کا ہو سکتا ہے، ایک کور گروپ ٹیسٹنگ کا ہو سکتا ہے، ان کی اپنی ورک فورس کیپیبلٹیز ہیں. اسی طرح ایک کور گروپ سیکیورٹی سے متعلق ہو سکتا ہے، اور ان کے ورک گروپس کی جو کمپٹنسیز ہیں وہ اپنے ایریا کے لحاظ سے ڈیولپ ہونی چاہیے، انہینس ہونی چاہیے. Number 6 is an organization should invest in improving the capability of those workforce competencies that are critical to its core competency as a business. ایک آرگنائزیشن جو لیٹس سے کہ ہم آٹوموٹیو انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، ایک آرگنائزیشن جو انرجی ایفیشینٹ کارز بنانے میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ اس کی کور کمپیٹنسی بنتی جا رہی ہے، تو اس کو ایسی ٹریننگز اور ایسی کیپیبلٹی انہانسمنٹ اسکلز پرووائڈ کرنی چاہیے اپنے اسٹاف کو جو کہ اس کی کور آبجیکٹیو بزنس آبجیکٹیو کے ساتھ ڈائریکٹلی میٹ کریں. نمبر 7 از آپریشنل مینجمنٹ از ریسپانسبل فار دی کیپیبلٹی آف دا ورک فورس، یعنی کہ جو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہے وہ رسپانسبل ہے اپنی ورک فورس کی کیپیبلٹیز کو، اور پھر آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی ڈیسیجنس کو اون کرنے کے لیے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ جو آپریشنل مینجمنٹ ہے دے نو what kind of skills and capabilities
it is dealing with. The improvement of workforce capability can be pursued as a process composed from proven practices and procedures. یہ ایک انہینسمنٹ کا طریقہ ہے کہ آپ انسٹیڈ آف کریٹنگ نیو سائنس ہیئر یو وڈ وانٹ ٹو اڈاپٹ دوز پریکٹسز وچ ہیو بین پروون سکسیزفل ان ادر آرگنائزیشنز یا اسپیشلی بیسٹ پریکٹسز ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ دے ورک اینڈ دے پرووائڈ ٹریننگ ٹو امپروو اسکلز. The next is the organization is responsible for providing improvement opportunities and individuals are responsible for taking advantage of those opportunities. اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ نے people CMM says کہ جی آپ both the organization as well as the individual are responsible. The organization is responsible to create opportunities for learning and individuals or people must take or seize those opportunities and enhance their skills. So both of them have to work hand in hand. And finally, the last principle is that because technologies and organizations forms evolve rapidly, organizations must continually evolve their workforce practices and develop new workforce competencies. اور جیسے جیسے اکنامک ڈپینڈنسی مختلف ڈومینس کے اوپر مختلف کلچرس کے اوپر اینڈ اگین ورلڈ وائڈ یہ فنومینا ہے کہ جو ٹیکنالوجیز ہیں اور آرگنائزیشن فارمز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آرگنائزیشن بہت سکسیزفلی اپنا کام کر رہی ہے, بہت اچھے پروجیکٹس کر رہی ہے اینڈ سڈنلی اٹس بین ایکوائرڈ بائی اندر آرگنائزیشن جن کے ہاں آرگنائزیشن فارم تھوڑی اور طرح سے چلتی ہے, تو پھر اوبویسلی یہاں پر اس نیو سیناریو کو میٹ کرنے کے لیے نیو سچویشن میں سسٹینیبل گروتھ کے لیے ہمیں نئی طرح کی کمپٹنسیز اور نئی طرح کی ٹریننگز کی ضرورت ہوگی. تو اٹ از این ایور چینجنگ ورلڈ ان آل سارٹس آف businesses and all the individuals as well as organizations need to continuously improve and continually improve their competencies. People CMM is an evolutionary framework that guides organizations in selecting high priority improvement tasks based on current maturity of their workforce practices. The benefit of People CMM is in narrowing the scope of improvement activities to those vital few practices that provide the next foundational layer for developing an organization's workforce. It means that in order for you to improve your workforce competencies, you're not going to revolutionize things. You're going to take evolutionary steps and ultimately you're going to that direction جہاں پر آپ نئی پریکٹسز اور نئی قسم کی آرگنائزیشن ورک فورس کو کریٹ کرنے کے لیے اپنی آرگنائزیشن اسٹیپس یا بیسٹ پریکٹسز کو انٹروڈیوس کریں. تو اب ہم ان 7 پرنسپلز آف ورک فورس مینجمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں وچ ہیلپ us in attracting and developing and retaining outstanding talent and which have been used since a long time in different industries. So you're looking at the 7 principles of workforce management. Number 1 is employment security. Now that is not equal to job security. And I wish I had time to explain that much more in detail. We are more concerned about keeping people employed by keeping their competencies fresh and needed rather than keeping one person employed. Number 2 is selective hiring of new personnel. The people you hire are the people who have skills that you need.
Third is self-managed teams and decentralization of decision making. This is very important, and you are familiar with the team software process and a lot of the material that's been covered in that topic. Then you have comparatively high compensation contingent upon organizational performance. Means that if your organization unit or your business unit performs well in terms of getting higher profits, then employees should be made part of should share the benefits that the organization has achieved. Then extensive training. There's going to be there's going to be emphasis on talking about training when you talk about people CMM. Actually, required training is the right word here, because you would want to provide extensive required training. Sixth is reduced status distinctions and barriers. This is a very important principle, and I would like to spend a minute or two here talking about why is it important. Whenever an organization has too many status distinctions and barriers, it becomes difficult to have effective communication between different parts of the organization, and there's too much status conscious employment, and there's too much status conscious staff, and as a result the openness and effective communication that is necessary for the success of the organization is lost, and the benefit of enhancing workforce skills and all that goes into waste. So it is important to have certain distinctions in place. Otherwise, senior management will not be able to finish their day, and they will have to spend all 24 hours in the office trying to finish their work, but that's not possible. And so they do need to put in certain barriers to meet their, so that they can finish their work. But having too many barriers will certainly create difficulties in smooth running of an organization. And finally, there is extensive sharing of financial and performance information. Many times organizations do not share any financial or performance information with the technical staff. But in order for the entire team, entire organization to be on board with the higher management, it is important that they be shared with financial and performance information, even if it's not good. So sharing bad news as well as sharing good news. And as I said earlier, sharing profits with the employees is also a great idea. These principles characterize organizations that no longer expect employees merely to execute orders, but rather to act as independent centers of intelligent actions coordinated toward a common purpose. And that's very important, because you have sort of agreed that you have a decentralized decision making, and you have decentralized team structures. And in order for you to do that, you need to have deep technical and business knowledge to make rapid decisions that are not only correct, but are also consistent with the decisions
made by your colleagues. You cannot have success if you're trying to pull in two directions. If colleagues are going on the right side and you're going on the left side, so you have to work in the same direction to achieve success. The development and coordination of a modern workforce requires an integrated set of practices that address attracting, developing, organizing, motivating, and retaining outstanding individuals. And that's the key to success of any organization with respect to human resources. There are 4 critical success factors for managing human capital strategically. And when we say strategically, we are talking about at least 3 to 5 years. Those human capital cornerstones are leadership, strategic human capital planning, number 3, acquiring, developing, and retaining talent, and number 4, results-oriented organizational culture. Leadership means that you have the commitment to human capital management, that you play the role of the human capital function. When you talk about strategic human capital planning, it includes integration and alignment of different competencies, and then you have to make data-driven human capital decisions. You make your decisions based on the data, not on a whim or on personal likes or dislikes. In acquiring, developing, and retaining talent, you have to make targeted investments in people. You have to tailor human capital approaches to meet organizational needs. آپ کو بعض جگہ پہ شارٹ ٹرم ٹریننگ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے, بعض جگہ پر آپ کو ٹارگیٹڈ لانگ ٹرم ٹریننگ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. اینڈ فائنلی, in order to introduce results oriented organizational cultures, you have to encourage the concept of empowerment and inclusiveness. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ you have decentralized teams and they can make local decisions that are supported by your peers as well, and you have unit and individual performances linked to organizational goals. For example, اگر میں آٹوموٹیو انڈسٹری ہی کی بات کروں اگین, اور میں ایک آٹوموٹیو انجینئر کی بات کرتا ہوں, تو اگر ایک آٹوموٹیو انجینئر یہ انٹرسٹ شو کرتا ہے in a company which is developing energy efficient cars, کہ میری جو ایجوکیشن, میری جو ٹریننگ ہے وہ اس حوالے سے ہو اور میری پرفارمنس اس حوالے سے ہو, اس پرفارمنس کو اس حوالے سے جج کیا جائے کہ میں کتنا بہتر فیول ایفیشینٹ انجن ڈیولپ کروں گا, تو دیٹ از دی کائنڈ آف پرفارمنس دیٹ فٹس ان ود دی اوور آل آرگنائزیشنز گولز. اور یہ وہ ہیومن فیکٹرز ہیں, ہیومن کیپٹل سکسیس فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے ان این آرگنائزیشن فار اسٹریٹجک سکسیس اوور 3 to 5 اور مے بی لانگر ایئرز. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں پروسیس میچورٹی فریم ورک کے اوپر. پروسیس میچورٹی فریم ورک جو ہے اس کو بیسکلی واٹس ہمفری نے ڈیزائن کیا تھا ٹو انیبل آرگنائزیشنز ٹو اچیو اے اسٹیٹ آف کنٹینیوس پروسیس امپروومنٹ ان 5 stages. Because of the staging, the process maturity framework is more than a process standard comprising a list of best practices, کیونکہ یہ ایک اسٹیج کے اوپر آپ کی ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے یا میچورٹی ہوتی ہے, پھر دوسری اسٹیج کے اوپر دوسری میچورٹی ہوتی ہے. تو it's not just a collection of best practices. Rather, this framework integrates improved practices into a staged model that guides an organization through a series of cultural transformations, each of which
supports the deployment of more sophisticated and mature processes. صرف یہ نہیں کہ آپ ایک لیول کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایک لیول پر جب آپریٹ کرتے ہیں تو آپ کلچرلی ٹیونڈ ہوتے ہیں اس لیول کے آبجیکٹیوز کے ساتھ، اور اس لیول میں جتنے بھی آپ کی پروسیسز ہیں وہ پچھلے لیول سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور زیادہ میچور ہوتے ہیں. اور پیپل سی ایم ایم جب سے انٹروڈیوس کیا گیا ہے اس وقت سے اس کے ساتھ جو ایکسپیرئنس ہے دیٹ ڈیمونسٹریٹس دیٹ دس پروسیس میچورٹی فریم ورک از آلسو اپلیکیبل ٹو دا مینجمنٹ اینڈ امپروومنٹ آف ورک فورس پریکٹسز ود ان این آرگنائزیشن. یہ صرف جو پروسیس فریم ورک ہے یہ صرف سافٹ ویئر کے لحاظ سے یا سسٹم انجینئرنگ کے لحاظ سے یا ایکوزیشن کے لحاظ سے ہی بیسٹ پریکٹسز انٹروڈیوس نہیں کرتا یا اس کے پروسیسز کو میچور نہیں کرتا، بلکہ مینجمنٹ بیسٹ پریکٹسز، ہیومن ریسورس کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس میں بھی یہ یوزفل ہے. اس سے پہلے کہ ہم پیپل سی ایم ایم کی میچورٹی لیولز کے اوپر ڈسکشن کریں، چونکہ ہمارا جو پیپل سی ایم ایم ہے اٹ واز بیسڈ آن دی پروسیس میچورٹی فریم ورک ایز انٹروڈیوسڈ بائی واٹس ہمفری. لیٹس ریویو واٹ دیٹ process maturity framework was. In that process framework, the first maturity level, which is the initial level, an organization has no consistent way of performing its work. Since most work processes are ad hoc, they are constantly reinvented in each project, and the projects and the activities frequently appear as chaotic. Without well understood ways of conducting their work, managers have no reliable basis for estimating efforts required to complete a project. تو اس میں ایک chaotic situation ہوتی ہے اور typically teams are dealing with aggressive deadlines or they have to rush to meet those deadlines. The project staff start to begin cutting corners on sound practices and making mistakes that are not detected until much later in the life cycle. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ when you detect errors later in the life cycle, it becomes costly and it becomes difficult to first of all find them and then to fix them. As a result, managers lose control of the projects and they are behind schedule. They are spend more money on the completion of the project. The product quality suffers badly and typically work جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے وہ اوور کمٹ کیا ہوتا ہے and in a low maturity organization. تو results depend on the exceptional skills of individuals. اور وہ ایک concept of champions کا ہے، champions concept ہے کہ جی you have this best guy who's going to solve all our problems. اور پھر اگلے پروجیکٹ میں پھر وہی چیز. تو یہ وہ سیناریو ہے جو کہ انیشیل لیول کے اوپر ٹپکل سافٹ ویئر انڈسٹری میں ہوتا ہے. جو سیکنڈ لیول ہے اس میں جو آرگنائزیشنز ہیں they have started to develop foundations for project management best practices and they have started to deploy some processes. Before being able to successfully implement many advanced practices, management must first establish a stable environment in which professional work can be performed. They have to ensure that people are not rushing to cut corners and making mistakes to do hasty work, and they are not fighting fires that characterize overcommitted organizations. The primary objective of maturity level 2 environment is to enable people to repeat the practices that they have successfully done in similar projects. Third level maturity organizations کا یا تھرڈ لیول پر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشنز
ایسی آرگنائزیشنز ہیں where they start to define their own processes, جہاں ان کی اپنی ایک انڈیویجول پریکٹسز ہیں, کامن پروسیس کو وہ فالو کرنا شروع کرتے ہیں تھرو آؤٹ این آرگنائزیشنز. Once people are able to perform their work using practices they have found, practices that they have found to work, the organization has the ability to identify these practices and they start to develop what is known as the unique environment in which they operate. These practices are documented and are integrated into a common process framework which is applicable to the entire organization, and then the organization can start training people on that set of best practices and processes. Measures of the critical practices in this process are defined and collected into a repository for analysis and improvement. Fourth level of maturity is where you have the processes are being used by the entire organization, and any data and project management that you do is based on the measures that have been collected. کچھ میجرز ہم لیول 3 کے اوپر بھی انٹروڈیوس کیے گئے ہیں. لیول 4 میں جو بھی آپ نے ڈسیزن میکنگ کرنی ہے اور چینجز کو انٹروڈیوس کرنا ہے, وہ چینجز جو ہیں وہ آپ صرف کسی کتاب کے پڑھ لینے سے نہیں کریں گے, بلکہ یا کسی نئی پریکٹس کے اچھا لگنے سے نہیں کریں گے, بلکہ یو ہیو ٹو ہیو نمبرز اینڈ میجرز ٹو سپورٹ دیٹ. Fifth and the highest level of maturity is when organizations have achieved a quantitative measure of success in managing projects. نہ صرف یہ کہ آپ ڈیفائن پروسیسز یوز کر رہے ہیں تمام آرگنائزیشن میں, بلکہ چینجز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے آپ میٹرکس کو یوز کرتے ہیں. اور ففتھ لیول کے اوپر آپ جب بھی کوئی چینج انٹروڈیوس کریں گے, چاہے وہ ٹیکنالوجی میں ہو چاہے وہ پروسیس میں ہو, تمام آرگنائزیشن اس چینج میں you are continuously improving and optimizing. That's what this level is. اور اس کو ہم نروانہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ففتھ لیول پہ تمام آرگنائزیشن جو ہے it is in the mode of improvements. It's in the process improvement. جو بھی چینجز آپ انٹروڈیوس کریں گے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چینجز ہوں گی اور ایک سسٹمیٹک فیشن میں سسٹمیٹک مینر میں سسٹمیٹک وے میں انٹروڈیوس کی جائیں گے. پیپل سی ایم ایم بھی جو ہے وہ اسی ماڈل کے اوپر بیس کیا گیا ہے. پیپل سی ایم ایم از ڈیزائنڈ ٹو انکریز دی کیپیبلٹی آف ورک فورس جسٹ ایز دی سی ایم ایم سافٹ ویئر انکریز دی کیپیبلٹی آف آرگنائزیشنز which are developing software processes or which are developing software products. People CMM has been applied in numerous industries and to organizations which have different sizes, and these organizations are found around the world. So یہ نہیں کہ صرف ایک ملک میں یا ایک کلچر میں یا ایک انڈسٹری میں اس کی اپلیکیشن ہوئی ہے یا اس کو اپلائی کیا گیا ہے. دس ہیز بین اپلائڈ ان نیومرس انڈسٹریز, اور یو کین فائنڈ دا ایکسپیرئنس رپورٹس ان ڈفرنٹ جرنلز اینڈ رپورٹس کہ کہاں کہاں پر اس کی اپلیکیشن ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپل سی ایم ایم ہے کیا. تو اب آپ اسکرین پر پیپل سی ایم ایم کے میچورٹی لیولز دیکھ رہے ہیں. لیول 1 which is known as initial, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انکنسسٹنٹ مینجمنٹ ہے. اب یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, دس از پیپل مینجمنٹ. لیول 2 پہ which is titled managed, people are being, level 3 is defined, وہاں پر competency management کے اوپر فوکس ہے. Level 4 is titled or is named predictable, اس میں کیپیبلٹی مینجمنٹ کے اوپر فوکس ہے. اور لیول 5 از آپٹیمائزنگ, وہاں پر جو فوکس ہے وہ چینج مینجمنٹ کے اوپر ہے. تو لیول 1 سے لیول 2 پہ جانے کے لیے آپ کو
ریپیٹیبل پریکٹسز انٹروڈیوس کرنا پڑتی ہیں ایک آرگنائزیشن میں. لیول 2 سے لیول 3 پہ جانے کے لیے کمپیٹنسی بیسڈ پریکٹسز انٹروڈیوس کرنا پڑتی ہیں. لیول 3 سے لیول 4 پہ جانے کے لیے میجرڈ اینڈ امپاورڈ پریکٹسز انٹروڈیوس کی جاتی ہیں. اینڈ فرام لیول 4 in order for you to move up to level 5 from level 4 you have to introduce continuously improving practices. تو یہ جو فوکس ہے it is very similar to CMM software. However, we are dealing with the domain of workforce practices. Each of the People CMM's 5 maturity levels represent a different level of organizational capability for managing and developing the workforce. Each maturity level provides a layer in the foundation for continuous improvement and equips the organization with increasingly powerful tools for developing the capability of its workforce. So سارا emphasis جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ورک فورس کو انہینس کیسے کرتے ہیں. The People CMM stages the implementation of increasingly sophisticated workforce practices through these maturity levels. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لیول 1 سے لیول 2 پہ جانے کے لیے آپ نے ریپیٹیبل پریکٹسز کو انٹروڈیوس کروایا اور پھر کمپیٹنسی بیسڈ پریکٹسز کو، پھر میجرڈ اینڈ امپاورڈ پریکٹسز کو، اور پھر الٹیمیٹلی کنٹینیوسلی امپروونگ پریکٹسز کو آپ نے انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پہ کہ انیشیل لیول کے علاوہ تمام جو ہائر لیولز ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ پریکٹسز کے ساتھ کریکٹرائز کیے گئے ہوئے ہیں. یہ جو انٹر ریلیٹڈ پریکٹسز ہیں they are in certain critical areas of workforce management. سب سے پہلے تو آپ نے ریپیٹیبل پریکٹسز کو انٹروڈیوس کیا کہ ایسی چیزیں مینجمنٹ کے لحاظ سے اور ہیومن ریسورسز کے لحاظ سے آپ انٹروڈیوس کریں جو مختلف پروجیکٹس میں آپ دوبارہ بھی کر سکیں، ان کو فارم کر سکیں. سیکنڈ لیول کے اوپر پھر آپ نے کمپیٹنسی بیسڈ کی، پھر آپ نے اس میں مزید انہینسمنٹ کی، پھر فائنلی یو ہیو کنٹینیوس امپروومنٹ، کنٹینیوسلی امپروونگ پریکٹسز. When institutionalized and performed with appropriate regularity, these workforce practices create new capabilities within the organization for managing and developing its workforce. تو سارا emphasis جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں آپ نے اپنی ورک فورس کی کیپیبلٹیز کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طرح ان کو انہینس کرنا ہے، اور یہ صرف ایک بزنس یونٹ میں یا ایک ورک گروپ میں یا ایک انڈیویجول کے لیے نہیں کرنا، بلکہ پوری آرگنائزیشن میں یہ کام کرنا ہے. اور جب آپ اس طرز کو اس قسم کی مینجمنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں اور اس کے اوپر ایکوریٹلی کام کریں، عمل کریں، تو آپ اس کے نتیجہ میں نئی کیپیبلٹیز بھی کریٹ کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ ایک نئے جو کنٹینیوس امپروومنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں ان انڈسٹری. تو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے تھے ان 5 میچورٹی لیولز کو جو پیپل سی ایم ایم کا حصہ ہیں، اور اس کے اوپر میں ڈسکشن بھی کر رہا تھا کہ کس طرح آپ لیول 1 سے لیول 2 پہ جا سکتے ہیں، اور لیول 2 سے لیول 3 اور پھر 4 اور الٹیمیٹلی لیول 5 پہ. اور اس میں بالکل ایک بیسک انٹروڈکشن کروایا کہ سب سے پہلے آپ کو کس قسم کی پریکٹس انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہیں، پھر کون سی کرنی پڑتی ہیں، اور کس لیول پہ کس چیز کا فوکس ہے.
سب سے پہلے آپ پیپل مینجمنٹ کرتے ہیں، پھر آپ کمپیٹنسی مینجمنٹ کرتے ہیں، اور اس طرح. یہ ڈسکشن ہم اب یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ دس پرووائڈس انف بیک گراؤنڈ آن وائی وی نیڈ پیپل سی ایم ایم. ٹھیک ہے، پھر ہم نیکسٹ جو ڈسکشن کریں گے پیپل سی ایم ایم کی، اس میں یہ بات کریں گے کہ یہ جو 5 میچورٹی لیولز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے اور ان کے پروسیس ایریاز کون سے ہیں، کس لیول پر کن پروسیس ایریاز پر ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو بھی ڈسکشن ہے وہ ہم پیپل سی ایم ایم کی پارٹ 2 میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے. ٹل دین آئی ٹیک لیو آف یو. تھینک یو ویری مچ.